الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور وہ شہداء اپنے رب کے ہاں ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور اور روشنی، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہی لوگ جہنمی ہیں۔ سامعین، کل ہی ہماری آیت مبارکہ نمبر 19 سورہ الحدید کی اس کا آدھا حصہ ہو چکا تھا، آدھا حصہ رہ گیا تھا۔ شہداء سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک جو ابھی صبح پڑھتے پڑھتے مجھے ایک تفسیر سے ملی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ شہید کون ہوتا ہے؟ تو سب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے ذہن کے مطابق تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ کا ایک انداز تھا، طریقہ تھا، جب بھی سوال کیا جاتا وہ کہتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا تم کیا کہتے ہو، تمہارے مطابق شہید کون ہوتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سارے یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے قتل ہو جائے تو ہم تو صرف اسے شہید سمجھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح تو پھر میری امت میں شہید بہت تھوڑے ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ فرمائیے کہ شہید کون کون ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ تو کل جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ کتنے قسم کے شہید ہیں، تو ابھی یہ لکھتے لکھتے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس لیے میں 2-3 منٹ شاید دیر بھی پہنچا جماعت میں، تو یہ 48 قسم کے شہید ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ 48 قسم کے، ابھی یہ میں لکھ رہا تھا۔ سب سے پہلے انہیں حکمی شہید کہا جاتا ہے کہ جو اس وجہ سے بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں تو انہیں بھی کیا کہا جائے گا؟ شہید کہا جائے گا، انہیں شہید کہا جائے گا۔ نمبر 1 حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو طاعون میں مر جائے اسے بھی شہید کہیں گے۔ طاعون کے مرض میں مرنے والا شہید۔ نمبر 2 پیٹ کی بیماری جسے ہو، اس میں ساری پیٹ کی بیماریاں شامل ہو جائیں گی۔ پیٹ کی بیماری میں مرنے والا شہید۔ پانی یا دریا میں ڈوب کر مرنے والا شہید۔ نمبر 4 کسی دیوار کے نیچے آ گیا، دب کے، کسی بلڈنگ کے نیچے، جیسے کئی کام ہوتے ہیں تو دب کر مرنے والا جو ہے وہ بھی شہید ہے۔ نمبر 5 نمونیا میں فوت ہو جانے والا شخص، یہ بھی شہید ہے۔ نمبر 6 جل کر مرنے والا شخص، یہ بھی شہید ہے۔ نمبر 7 درد ذہ میں حاملہ عورت کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، فرمایا وہ عورت بھی شہید ہے۔ نمبر 8 کوئی شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان دے بیٹھا تو وہ شخص بھی شہید ہے۔ نمبر 9 اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے کسی نے اپنی جان دے دی تو وہ بھی شہید ہے۔ نمبر 10 اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے، ڈاکو پڑ گئے، کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو اپنے گھر والوں، بیوی بچوں، ماں باپ، بہن بھائی، ان کی حفاظت کرتے کرتے وہ دنیا سے چلا گیا، اس کو مار دیا گیا تو وہ بھی شہید ہے۔ نمبر 11 دین کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے جانے والا، یہ بھی شہید ہے۔ نمبر 12 سواری سے گر کر مرنے والا، اس میں ساری سواریاں آ جائیں گی، آپ کے جانور سے لے کر، گھوڑے سے لے کر، گدھے سے، کچر سے لے کر جہاز تک، یہ ساری سواریاں ہیں، تو سواری سے گر کر مرنے والا بھی شہید۔ نمبر 13 اللہ کے راستے میں قتل ہونے والا شہید۔ نمبر 14 پہاڑ سے گر کر مرنے والا،
یہ بھی شہید ہے۔ نمبر 15 جس کو درندوں نے حملہ کیا اور درندوں نے چیر پھاڑ کے کھا لیا تو وہ بھی شہید ہے۔ نمبر 16 وہ عورت جس کو بچہ ہوا اور ابھی اس کی وہ نفاس کے دن چل رہے تھے، جسے 40 دن کہا جاتا ہے، انہیں دورانیہ نفاس کہتے ہیں۔ تو نفاس کے دوران جس عورت کی ڈیتھ ہو جائے، فوت ہو جائے، تو وہ عورت بھی شہید ہے۔ نمبر 17 رزق حلال کی طلب میں نکلنے والا شخص، اس کو موت آ جائے تو وہ شہید ہے۔ نمبر 18 اہل و عیال کے لیے رزق حلال ڈھونڈنے گیا، ان کے لیے روزی کمانے گیا، موت آ گئی تو یہ شخص بھی شہید ہے۔ نمبر 19 کسی حادثے میں یا مصیبت میں موت آ گئی تو یہ بھی شہید ہے۔ نمبر 20 صدق کے دل سے شہادت کی تمنا کرتا تھا کہ مولا صدق کے دل سے، ایویں نہیں، اللہ تو جانتا ہے نا کہ دل صدق ہے یا جھوٹا ہے، سچے دل سے دعا کرتا تھا، تمنا کرتا تھا اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو جائے، لیکن نہ ہو سکی۔ جب اس کو موت آئے گی چاہے گھر میں ہے تو وہ اللہ کے ہاں شہید کہلائے گا۔ نمبر 21 پھیپھڑوں کی بیماری میں مرنے والا۔ اب پھیپھڑوں کی بیماری میں تپدق ہے، دمہ ہے، یہ کرونا بھی اس میں شامل ہے، یہ بیماری بھی پھیپھڑوں کی بیماری ہے۔ تو کرونا کے مرض میں مبتلا تھا، دمہ کے مرض میں مبتلا تھا، تپدق کے مرض میں مبتلا تھا، موت آ گئی تو وہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہید ہے۔ آگے نمبر 22 سفر پہ جا رہا تھا تو سفر میں جاتے جاتے ایک اچھا سفر تھا، موت آ گئی تو یہ بھی شہید ہے۔ نمبر 23 ایک دعا ہے، وہ دعا یاد کر لیجیے آپ، بعد میں بھی آپ مجھ سے لائبریری میں آ کے مل کے وہ لے سکتے ہیں۔ اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت۔ جو شخص روزانہ 25 بار اس دعا کو پڑھ لے، میں دعا دوبارہ دہرائے دیتا ہوں، نہ یاد رہے تو مجھ سے لائبریری میں آ کے یہ لے لیجئے دعا، اجازت بھی آپ کو دے دوں گا۔ اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت۔ روزانہ جو شخص 25 بار یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کو گھر بستر پہ بھی موت آئے گی تو وہ اللہ کے ہاں شہید کہلائے گا، وہ شہید ہے۔ نمبر 24 نیزے کی ضرب سے، کسی نے نیزہ مار دیا اس کو تو نیزے کی ضرب سے مرنے والا شخص جو ہے وہ بھی شہید ہے۔ جو عاشق پاک دامن رہا، اپنے دامن کو داغدار نہیں ہونے دیا، پاکیزہ رہا، وہ شخص بھی جب اس کو موت آئے گی، کسی کے عشق میں گرفتار تھا لیکن پاک اور صاف رہا تو وہ شخص بھی شہید ہے۔ نمبر 26 بخار میں مرنے والا شخص، یہ بخار کی تمام اقسام اس میں آ جائیں گی، اس میں مرنے والا شخص شہید ہے۔ نمبر 27 سرحد کی حفاظت کرنے والا شخص، یہ شہید ہے۔ نمبر 28 گڑھے میں گر کر مرنے والا شخص۔ نمبر 29 وہ شخص جس کو ظلم کی بنیاد پر ظالموں نے قتل کر دیا تو مظلوم مقتول، یہ بھی شہید ہے۔ نمبر 30 اپنے حق کی حفاظت کرتے ہوئے، آپ کا حق ہوتا ہے تو آپ اپنے حق کی حفاظت کرتے کرتے اگر دنیا سے چلے جاتے ہیں، کوئی آپ کو مار دیتا ہے تو یہ بھی شہید ہے۔ نمبر 31 اللہ کی راہ میں بستر پر فوت ہو جاتا ہے، اللہ کی راہ میں نکلا اور راستے میں کہیں آرام کر رہا تھا تو بستر پر موت آ گئی، اس جگہ پہ موت نہیں آئی لیکن تھا اللہ کی راہ میں تو یہ بھی شہید کہلائے گا۔ نمبر 32 جس کو سانپ نے کاٹ لیا یا بچھو نے کاٹ لیا وہ بھی شہید ہے۔ نمبر 33 یہ ایک اچھو قسم کی ایک اچھوت، ایک بڑا سخت ایک جانور ہوتا ہے زہریلا، جس کو اس نے کاٹ لیا تو وہ بھی اس سے مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ نمبر 34 پڑوسی کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، وہ بھی شہید ہے۔ کل میں نے پڑوسی کی بات کی تھی نا کہ پرسوں شاید کہ کتنے اس کے حق ہیں۔ آپ کے پڑوسی کے گھر ڈاکہ ڈل گیا، ڈاکو آ گئے اور آپ گئے کہ یار میرا پڑوسی ہے، اس کو بچانا ہے، اور آپ اس کو بچاتے بچاتے آپ بھی اس کا شکار ہو گئے، ظالموں کا شکار ہو گئے، تو پڑوسی کی حفاظت کرتے ہوئے جو شخص دنیا سے چلا گیا وہ شخص بھی شہید ہے۔ نمبر 35 چھت سے گر کر مرنے والا شخص، چھت پہ کام کر رہا تھا، چھت پہ کوئی جناب چاہے مزدوری کر رہا تھا، کوئی مستری تھا، کوئی بھی کام کر رہا تھا یا ویسے ہی چھت سے گر گیا تو یہ شہید ہے۔ نمبر 36 پتھر سے مر جائے، کوئی پتھر مارے اور اس کو لگے تو وہ مر جائے تو وہ شہید ہے۔ نمبر 37
یہ عورت اپنے خامد پر غیرت کرے، وہ خامد پاک دامن ہو صاف، اور اس پر کوئی زیادتی کرے، کوئی بات کرے، وہ اس کی حفاظت کرے عورت، تو وہ عورت جو اپنے خامد کی غیرت کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے چلی جائے، وہ عورت بھی شہید۔ اور آگے نمبر 38، نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے روکنے والا۔ یہ شخص لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے، تو اس کو کسی نے سازش کے تحت مار دیا تو یہ شخص بھی اللہ کے ہاں شہید کہلائے گا۔ اور نمبر 39، اپنے بھائی کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، یہ شخص بھی شہید ہے۔ نمبر 40، اللہ کی راہ میں سواری لے کے جا رہا تھا کہ یہ سواری کسی کو پیش کرتا ہوں، اور خود بھی جا رہا تھا وہاں پہ، سواری کی ضرورت ہوئی تو سواری پیش کروں گا، میری ضرورت ہوئی تو میں پیش کروں گا، راستے میں اتفاقاً موت آ گئی تو یہ شخص جو ہے یہ بھی شہید کہلائے گا۔ نمبر 41، بیماری، کوئی ایسی بیماری، کوئی بھی بیماری انسان کو لگ جائے، کسی بھی بیماری میں کوئی شخص دائمی بیماری سے کہا جاتا ہے، اس میں مبتلا تھا، دنیا سے رخصت ہو گیا، اسٹریچر پر تھا، ہاسپٹل میں تھا، گھر میں تھا، تو یہ شخص بھی شہید کہلائے گا۔ نمبر 42، سورہ حشر کی جو آخری 3 آیتیں ہیں نا جی، سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں جو کل بھی میں نے پہلی رکعت میں تلاوت کی تھی، سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھنے والا شخص جو روزانہ پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اگر گھر میں بھی موت آئے تو وہ شہید کہلائے گا۔ اسی طرح نمبر نیکسٹ ہمارا ہے 43، چاشت کی نماز باقاعدگی سے پڑھنے والا شخص جب دنیا سے جائے گا تو وہ شہید کہلائے گا۔ اشراق کی نماز باقاعدہ پڑھنے والا شخص، نمبر 44، باقاعدہ پڑھنے والا شخص دنیا سے جائے تو یہ بھی شہید ہے۔ نمبر 45، ہمیشہ باوضو رہنے والا شخص، جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے وہ شخص جو ہے جب دنیا سے جائے گا تو وہ شہید ہے۔ نمبر 46، بیت المقدس جو ہمارا پہلا قبلہ ہے فلسطین میں، نمبر 46، بیت المقدس کی حفاظت کرتے ہوئے جو دنیا سے چلا گیا وہ بھی شہید کہلائے گا۔ نمبر 47، وہ شخص جو مستقل طور پر دین کی تبلیغ اور قرآن کی تعلیم دیتا تھا، اسے گھر میں موت آ گئی تو وہ بھی شہید ہے۔ اور نمبر 48، جس شخص نے اپنے دل کو حسد اور کینہ اور ہر قسم کی کسی کو ملنے والی نعمت پر رنجیدہ ہونا اور اس پر حسد کرنا، اس سے پاک کر لیا، فرمایا وہ گھر میں بھی اگر رہا اس کو موت آ گئی تو وہ شہید کہلائے گا۔ یہ 48 قسم کے لوگ ہیں جو یہ بھی شہید کہلاتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائے، اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے فخر ہے اور مجھے فخر ہوگا قیامت والے دن کہ میری امت میں شہیدوں کی بہت بڑی تعداد ہوگی، مجھے اس پر فخر ہے۔ اور فرمایا تم نے صرف ایک کہہ دیا تو مجھے تو قیامت والے دن اس پہ شرمندگی ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جو سامعین آپ کو جس بات پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں، آپ اندازہ کر لیجئے، آپ یہ 48 قسمیں آپ نے سنی ہیں، آپ کو اکٹھی مل گئی، مجھے بڑا اس پہ ٹائم لگا ہے۔ یہ 48 قسمیں ہم میں سے ہر مسلمان تقریباً ان میں سے کسی نہ کسی ایک چیز کے لحاظ سے وہ اللہ کے ہاں شہید بن ہی جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کا کتنا کرم ہے ہم پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ اچھا اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے تو ایک ہی شہید ہوتا جو جاتا جہاد میں، بس، اس کے علاوہ تو کوئی اور شہید نہیں تھا۔ لیکن کتنا کرم ہوا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آقا کے وسیلہ جلیلہ سے، اور آپ نے ارشاد فرمایا جو آپ نے کہا وہ ہو کے رہا، کیونکہ جو آپ کا فرمان ہے وہ کس کا فرمان ہے؟ رب کا فرمان ہے۔ قرآن میں پڑھ دیتا ہوں وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، محبوب آپ تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں، جب ہم بلواتے ہیں آپ پھر بولتے ہیں۔ کسی نبی کو یہ اعزاز نہیں ملی، یہ شہادتیں کسی کو نہیں ملی، اگر یہ ملی ہے تو کس کو ملی ہے؟ آپ کو اور مجھے، امت مصطفیٰ کو ملی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کس کے صدقے سے ملی ہے؟ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے ملی ہے۔ اور کوئی آج اٹھے اور وہ کہے
حضور کے وسیلے سے نہ مانگو، اس کی مانو گے کہ قرآن و حدیث کی مانو گے؟ ہاں جی، ہم نے کسی سے جھگڑنا نہیں ہے، انہیں کہا بھائی تمہارا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ۔ قرآن میں ہے نا آیت لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، چلو تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، چلو تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، وہ احسان بھی بلا دیا تم نے۔ اہل نجد کے بارے حضور نے بڑی عجیب بڑی خطرناک جو ان کے بارے بات فرمائی تھی، حضور نے فرمایا تھا شیطان کے سینگ وہاں سے ظاہر ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ان شہیدوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، لہم اجرہم و نورہم، فرمایا ان کے لیے اجر بھی ہوگا اور ان کے دائیں بائیں نور اور روشنی بھی ہوگی۔ جب چلیں گے تو کیا ہوگا، نورانی بن کے جائیں گے، نورانی بن کے جائیں گے۔ اور اللہ کے راستے پہ چلو تو صحیح، خدا کی قسم رب کے وہ کمال رحمتیں ہیں کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا تم آ تو صحیح نا میرے راستے پہ، اور آ تو صحیح نا، تو آتا ہی نہیں ہے۔ اصل میں ہمیں ابھی مزہ ہی نہیں آیا، چاشنی نہیں آئی۔ جس کو پھر چاشنی آ جاتی ہے نا رب کے راستے کی، پھر وہ کہتا ہے ساری دنیا جھوٹی تھی، میں تو ہے نا دنیا کی فراڈ بازیوں میں پڑا رہا۔ جس کو پھر یہ مزہ آ جائے نا اللہ کے راستے کا، پھر وہ ہر چیز بلا دیتا ہے۔ پھر وہ اگر ننگے پاؤں ہوتا ہے تو ساری عمر حافی بشر ہی بنا رہتا ہے، حافی بشر، ننگے پاؤں چلتا ہے، پھر وہ جوتا نہیں پہنتا، کہتا ہے جو اللہ کے راستے میں ننگے پاؤں چلنے میں مزہ ہے وہ جوتے میں ہے ہی نہیں۔ اللہ کے راستے کی جانب چلو تو صحیح نا، آپ ذرا کوئی ابتدا تو کریں نا، پھر دیکھیے رب راستے کیسے کھولتا ہے۔ قرآن کی آیت میں پڑھ دیتا ہوں آخری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بار بار کیوں کہتا ہوں قرآن کے ساتھ جڑو، یہی حل ہے تمہارا ہم سب کا، یہی حل ہے۔ اس لیے یہ میں بار بار، میں ہر روز صدا لگا رہا ہوں محلے والوں، ہاں جی میں صدا لگا رہا ہوں روزانہ، میں نے اللہ کے ہاں اس دن یہ دعویٰ کرنا ہی کرنا ہے، اور آپ ہوں گے اور میں ہوں گا اللہ کے دربار میں، مولا میں روزانہ صدا لگاتا رہا، میں تیرا قرآن صدق کے دل سے بغیر کسی لالچ طمع کے صرف تیری رضا کے لیے اور تیرے بندوں کی اصلاح کے لیے میں روزانہ بیٹھ جاتا تھا تیاری کر کے۔ ان سے پہلے اٹھتا تھا کہ میرے جتنے مقتدی ہیں، میرے محلے والے ہیں، میرے جتنے پڑوسی ہیں، مولا یہ سب تک تیرا دین پہنچ جائے اور قرآن کے ساتھ جڑ کے یہ بھی روشن ہو جائیں۔ لیکن جو نہیں آیا وہ رب جانے، اور پھر معاملے وہیں پہ ہوں گے۔ ہاں یہ کوئی عام بات نہ سمجھے کہ ہم روزانہ میں ہی بیٹھ جاتا ہوں، یہ کسی نے بٹھایا ہے تو میں بیٹھا ہوں، ہاں جی یہ کسی کا بٹھایا میں بیٹھا ہوں، وہ جس مالک نے بٹھایا پھر اسی سے بات ہوگی قیامت والے دن۔ تو یہ وہ واحد راستہ ہے جو انسان کو نورانی کر دیتا ہے، انسان کو نور والا بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کسی نے انکار کر دیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تو اللہ فرماتا ہے یہی لوگ پھر جہنمی ہیں اور جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کی جانب اپنی طلب بڑھائیے۔ قرآن کی جو میں آیت پڑھ رہا تھا وہ کیا آیت، اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے پیارے الفاظ۔ ترجمہ میں عرض کروں، آپ اس سے مزہ لیں گے، لذت آئے گی آپ کو۔ اللہ فرماتا ہے جو ہماری راہ میں، ہمارے راستے میں نکلنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو ہم ان کے لیے ساری راہیں کھول دیتے ہیں۔ فرمایا تیرا کام آنا ہے، آ تو صحیح نا، تو آتا ہی نہیں ہے۔ والذین جاہدوا فینا، جنہوں نے ہماری راہ میں نکلنے کی جستجو کی، لنہدینہم سبلنا، ہم نے اس کے لیے ایک راستہ نہیں کھولا، سبلنا جمع ہے، ہم نے اس کے لیے کئی راستے کھول دیے۔ جس راستے سے میرے قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے برادر اصغر حضرت قبلہ سید محمد ظفر شاہ صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، مجھے یاد ہے، اللہ ان کے مزار پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ فرماتے تھے کس سمت سے داخل ہوں کہ گمراہ نہ ٹھہروں، کس سمت سے داخل، یہ ان کا اپنا شعر ہے، کس سمت سے داخل ہوں کہ گمراہ نہ ٹھہروں، تیرے شہر کو آتی ہیں ہر سمت سے راہیں، ہر سمت سے اس کی راہیں آ رہی ہیں، ہر سمت سے راہیں آ رہی ہیں۔ اور اقبال کا شعر، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، اللہ فرماتا ہے ہم تو مائل، اقبال کی زبان میں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، وما علینا الا البلاغ۔